1979 میں ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا اور یہ آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ ایران کے اندر بے حیائی اپنے عروج پہ تھی۔ 50s کی آپ ویڈیوز نکالیں، اس وقت عورتیں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی حماموں میں ایران کے اندر۔ 50s کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی دوسرا یورپ تھا، بلکہ یہ یورپ پلس تھا ایران۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کی محنت کی وجہ سے اس ماڈرن دور میں اسلامک ریولوشن آئے گی، اور وہ پرسنالٹی تھے امام روح اللہ خمینی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1989 عیسوی۔ انقلاب کے 10 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ پیدائش ان کی 1900 کی ہے، آلموسٹ 89 ایئرس کی ایج میں وہ فوت ہوئے۔ لیکن اتنی بڑی ریولوشن انسانی تاریخ کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جن کے حصے میں آئی ہے، اور اس کے بعد سے پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ اسلامک ریولوشن کھٹکتی تھی۔ سب سے پہلے تو سنیوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو کے ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے، اس وجہ سے عرب ملکوں کی ٹسل ایران کے ساتھ شروع ہو گئی، اور اس میں میدان جنگ پاکستان جیسے غریب ملک بنے۔ یہاں اس وقت جہادی تنظیمیں منظر عام پہ آئیں اور سنی شیعہ فسادات پھوٹ پڑے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا۔ ضیاء الحق ایک کٹر قسم کا دیوبندی تھا، نماز وہ لال مسجد میں پڑھتا تھا۔ اس وقت شاہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، تو مرکزی جامع مسجد اسلام آباد کی لال مسجد ہوتی تھی، ادھر جاتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اوپر سے سعودیہ نے پیسہ لگایا، مصیبت پڑ گئی پاکستان کے عوام کو۔ شیعہ کے مساجد کے اندر بم دھماکے شروع ہو گئے، ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے شروع ہو گئے، سپاہی صحابہ، پھر لشکر جہنوی، یہ سارے کے سارے فسادات، ہتھوڑا گروپ، یہ سب کچھ اسی زمانے میں شروع ہوا، اور شیعہ کا قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا تلخ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے۔ میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا، جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، ان سے جان چھڑائی، تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی، اور یہ بالکل ریالٹی ہے۔ جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں۔ کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایسا پذیرائی نہیں ملی، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا۔ امام خمینی جو تھے وہ 1989 میں فوت ہوئے۔ اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے سید علی خامنائی صاحب، تیسرے پریزیڈنٹ تھے وہ۔ ان کو یونینمسلی پوری شورا کی طرف سے نیکسٹ سپریم لیڈر چن لیا گیا 1989 میں۔ اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ آف ایران تھے تو پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریسیو کیا۔ آج کل وہ ویڈیو دوبارہ سے کسی نے اپلوڈ کر دی ہے، پی ٹی وی کا جو خبر نامہ ہے، اس میں ان کی داڑھی کالی تھی، چند ایک سفید بال تھے۔ اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے، اس وقت سپریم لیڈر نہیں بنے تھے، کیونکہ جو سپریم لیڈر بنتا ہے پھر وہ دوسرے ملکوں کا دورہ نہیں کرتا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے۔ 1989 میں سپریم لیڈر بن گئے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ظلمن شہید کیا 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے 86 ایئرس کی ایج میں۔ اور ان کا نام ہے سید علی خامنائی۔ انگریزی میں لکھتے ہوئے وہ سپیلنگ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے ریسرچرز بھی ان کو خمینی بول رہے ہوتے ہیں۔ جو انقلاب لے کر آئے وہ سید روح اللہ خمینی تھے، روح اللہ ان کا نام تھا، سید تھے وہ، یہ بھی سید تھے۔ خمینی کی نسبت ان کے علاقے کی طرف تھی، ایران کے علاقے کے ساتھ۔ ان کا نام تھا سید علی خامنائی۔ خامنائی ایک قبیلہ ہے، یہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نام ان کا علی تھا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑے مرجع اہل تشیع کے موجود تھے، ایک تو شہید ہو گئے، دوسرے جو عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں وہ سید علی سیستانی ہیں عراق کے اندر، ان کی ایج 95 ایئرز ہے۔ یہ دو بڑے مرجع ہیں، یہ سمجھ لیں یہ دو امام ابو حنیفہ ہیں اہل تشیع کے ہاں۔ جس طرح یہاں حنفی فوت شدگان اماموں کی تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
بالکل اسی پیٹرن کے اوپر اہل تشیع کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں سمع و اطاعت کا جو سسٹم ہے، یونٹی بہت سٹرونگ ہے. وہاں سید علی خامنائی رحمہ اللہ کا فتویٰ یا سید علی سستانی کا فتویٰ، اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا فتویٰ ہے. اس لیے آپ کو وہاں کوئی دوسرا مولوی نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے. اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو، وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا. ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی. یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی. سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پوتوں کا، اپنی وائف کا، دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا. ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی. ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، توکل کا رشتہ. پھر جس طریقے سے انہوں نے، یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، وہ صاحب کردار بھی ہو اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں. نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو، واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں، اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو. کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو. دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے. پوری امت کو ساتھ لے کر چلے. اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی. انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے. تو انہوں نے یہ سنی شیعہ فساد کی جو جڑ تھی نا وہ سٹارٹ ہی میں کاٹ دی تھی. ابھی دیکھیں بڑے کٹر قسم کے جو سنی صحافی ہیں عرب سے تعلق رکھنے والے، وہ ایران کے دورے پر گئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ولاگز بنائے ہیں کہ وہاں کے جو سنی ہیں وہ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی دنگا و فساد نہیں ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے امام خمینی کی محنت، اور وہ تو 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں بھی ان کو آلموسٹ 9 سال ایران عراق کی جنگ سے گزرنا پڑا جو اس وقت امریکہ نے صدام حسین کے ذریعے مسلط کی، اور بعد میں دیکھیں انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح صدام حسین کو پھینک دیا. اصل جو تربیت کی ہے نا اس ایرانی قوم کی، وہ انہوں نے کی تھی سید علی خامنائی صاحب نے، جو 36 سال تک آلموسٹ ان کے سپریم لیڈر رہے الحمدللہ، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب نیکسٹ جو بھی سپریم لیڈر آئے گا اس کے لیے گراؤنڈز اویلیبل ہیں. اتحاد امت کے حوالے سے سید علی خامنائی صاحب کے جو 3 فتوے ہیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ذکر کروں. نمبر 1 جو ان کا فتویٰ، جب چند ایک عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر غالی رافضیوں نے امہات المومنین کی توہین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین کی،
تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے سید علی خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو کٹر قسم کے شیعہ ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ عمار ابن یاسر سے بڑا شیعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، جنگ جمل کا موقع ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، حسن ابن علی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں، ان کے احترام میں عمار ابن یاسر نچلی والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور جملے سنیں، اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا اور آخرت میں، یعنی کنفرم جنتی۔ لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ یعنی حضرت علی کی اطاعت کو انہوں نے کہا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور سیدہ عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک طرف اتنا سخت موقف اور دوسری طرف احترام بھی کام نہیں ہونے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے شیعہ بننا ہے تو عمار ابن یاسر والے شیعہ بنے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم اہل سنت منہج پہ چلنے والے لوگ، اہل سنت فرقے کی میں کوئی گارنٹی نہیں اٹھا رہا، میں اپنی بات کروں گا، اہل سنت منہج کے لوگ جو بکش مسلمان ہیں وہ عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، ورنہ نہ ہم سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ہم مسلم ہیں، اسی پہ ہمارا فخر ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے ہمارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کتاب میں بھی رکھ دیا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہی ہمارا فخر ہے الحمدللہ۔ تو یہ فتویٰ دیا سید علی خامنائی صاحب نے کہ امہات المومنین کی کوئی توہین نہ کرے، پھر انہوں نے کہا کہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جنرل فتویٰ بھی دے دیا کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہستیاں قابل احترام ہیں، خواہ وہ اہل تشیع کے ہاں نہ ہو، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توہین نہ کی جائے۔ اس فتوے نے ایٹ لیسٹ گستاخیوں کے خلاف ایران میں، عرب دنیا میں بند باندھ دیا۔ چند ایک بھونکنے والے ہمیشہ سے بھونکتے رہے ہیں، وہ آندہ بھی بھونکیں گے، لیکن اوورآل شیعہ کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ انہوں نے بچا لیا۔ سب کانٹیننٹ میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سنی بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، شیعہ بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، ظاہر ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ دوسرا فتویٰ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے حرمین شریفین جب جانا ہے تو امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پہ تو میجورٹی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور پڑھتے بھی نہیں، اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت کل کو اہل تشیع کو مجبور کر دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو بھی آپ نے امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے۔ حالانکہ شیعہ کے اندر پبلکلی یہ چیز عام ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ ہم تو دونوں طریقوں کے قائل ہیں، اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے والی روایتیں بھی ہیں، ہاتھ باندھنے والی۔ میں چند نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، چند ہاتھ باندھ کے، لیکن شیعہ کے ہاں یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ اور تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا کہ ماتم کے لیے جو یہ زنجیر زنی اور چھریاں مارنے والا معاملہ ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ٹیبو ہے۔ یہ فتویٰ دینا ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو اپنے خلاف کرنا تھا، کیونکہ یہاں کے شیعہ جو ہیں وہ شیعان علی تو اس لیول کے نہیں ہیں، عزادار ہی ہیں زیادہ تر، اور وہ زنجیر زنی، چھریوں کا ماتم، آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، عجیب و غریب قسم کی بدعات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو ان بدعتوں میں خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ آنا بڑا دلیری کا کام تھا۔ مجھے بتائیں اہل سنت میں آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا جنازہ پڑھیں گے تو اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اور وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں اس قسم کے نکاح۔ تو یہ خامنائی صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور دیکھیں ان کی محنت نے پے کیا ہے
کہ آج ایک کٹر قسم کا اہل حدیث عالم، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے باقاعدہ اس پورے سینیریو میں نہ صرف ایران کو سپورٹ کیا ہے بلکہ خامنائی صاحب کو اس لیول پہ جا کے سپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اسی طریقے پہ موت آئے جس طرح خامنائی صاحب کو اللہ کی راہ میں موت آئی ہے دین کی خاطر. کہ مسلک اہل حدیث کے مطابق ہم کسی کو بھی قطعی طور پر شہید نہیں کہہ سکتے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا باب باندھا ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہو، سنی ہو، شیعہ ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں، میجر عزیز بٹی شہید، ان کو شہید کہتے ہوئے آج تک کبھی کسی نے فرقے اور مسلک کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ وطن کے شہداء ہیں. اب ایک ہے شہید عند اللہ. اب جو شہید عند اللہ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو امام بخاری کا باب سنا دیا ہے، لا یقال فلان شہید. لیکن محمد عمر صدیق پسند کرتا ہے کہ جیسی موت اللہ تعالیٰ نے خامنائی صاحب کو دی ہے کہ وہ مسلمانوں اور سنیوں کی ہمدردی میں کافروں کے قتل کا شکار ہوئے ہیں، ان کا ہدف بنے ہیں، میں یہ موت اپنے لیے پسند کرتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور ایک وہابی کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، اور بھی انہوں نے کافی خوبصورت گفتگو کی، ان کے چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور سنیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان باتوں کے اوپر ثابت قدم رہے، کیونکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ انہوں نے وضو توڑ دیا اپنا، خصوصاً میرے کیس میں تو، حالانکہ انہیں سب کچھ کلیئر ہے. بہرحال پھر بھی اہل حدیث کے علماء نے اور ان کی کٹر پبلک نے ان کو گلے سے نہیں لگایا. بیچاروں کے جلسے بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کافی ادبی گالیاں نکالی مجھے، کسی طریقے سے ان کی ساکھ بحال ہو جائے. جس طرح کہ پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہر جگہ مجھے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی ساکھ بحال کروانے کی خاطر بریلویوں میں، لیکن بریلویوں نے ان کو ایکسیپٹنس نہیں دے دی. بریلویوں کے اوپر تو راج ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کا ہے. ہاں، چونکہ وہ ان سے ٹکر لے چکے ہیں، وہ ان کی قبر تک معاملہ جائے گا. باپا جانی کی قبر تک نہیں، مفتی صاحب کی قبر تک. باپا جانی چلے بھی جائیں تب بھی مفتی صاحب کو بریلویوں نے اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دینا، سوائے اکا دکا مسجدوں کے جہاں پہ ان کا زور نہیں. اوورال تو لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں. اسی طریقے سے آپ نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی، کافی ہمارے دوست ہیں حافظ زبیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، گجرانوالہ سے تعلق ہے. انہوں نے باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا خامنائی صاحب کا، اور پورے اہل حدیث والے طریقے پہ. ہمارے نزدیک تو دونوں طریقے ثابت ہیں، بلند آواز سے بھی اور سرن پڑھنا بھی ثابت ہے. بہرحال رفع الیدین آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ کرنا ہے. تو انہوں نے بالکل اسی سٹائل میں نماز جنازہ پڑھایا غائبانہ، جس طرح کے ہماری جہادی تنظیمیں مجاہدین کا پڑھایا کرتی تھی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کو، کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے یہ ساری ایکٹیویٹی مینج کی گئی. پچھلی اتوار کو انہوں نے یہی ہماری اکیڈمی میں افطار بھی ہمارے ساتھ کی تھی، حافظ زبیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو مجھے کل ہمارے ایک اکیڈمی کے ممبر نے دکھائی ویڈیو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار بڑی دلیری دکھائی ہے، اور اس دلیری میں تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے، یہ ہے تبدیلی. تو سید علی خامنائی صاحب کی شہادت نے نہ صرف ایران کی قوم کو ایک جگہ جمع کیا، بلکہ سنی شیعہ اتحاد بھی اس حوالے سے کروا دیا. اب کوئی جرت کرے جی کوئی فرقہ وارانہ اس اعتبار سے کامنٹس کرنے کی، لوگ لانتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ایون جو لوگ اس وقت عرب ملکوں کے حق میں بھی بات کرتے ہیں نا، ان کے نیچے بھی پوسٹروں کے اوپر لوگوں نے لعنت کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم عرب کے حق میں بات کرو، لیکن ایٹ لیسٹ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے ساتھ ظلم کیا اور عرب ملک جو ہیں اس کے اعلی کار بنے، اس کی مذمت بھی تو کرو. ہمیں تو دکھ ہے عرب میں بھی جو لوگ عام مسلمان شہید ہوئے یا عرب ملکوں کا نقصان ہوا،
ہمیں دکھ ہے کہ کس طرح ہمارا دشمن ہمیں آپس میں لڑاتا ہے اور بینیفٹس حاصل کرتا ہے. پہلے ان کا تیل نچوڑتا رہا، بلکہ سمجھ لیں خون ہی نچوڑتا رہا، اور اب جب ڈیفنس کی باری آئی تو ان کو اس طرح نہتا چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا. دیوبندیوں میں جو تکفیری گروپ ہے جنہوں نے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں حق نواز جھنگوی کی قیادت میں نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنائی اور شیعہ کا قتل عام کیا، اب وہ دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں. پوری زندگی انہوں نے چورن بیچا شیعہ کافر کا، ٹوائلٹس میں نعرے لکھے شیعہ کافر. شرم بھی نہیں آئی کہ یہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے. یعنی تمام انبیاء ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. شیعہ قرآن کا ورڈ تھا، ٹوائلٹ میں لکھا. آج بھی پاکستان میں کئی مساجد ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا، ٹوائلٹ کے اندر. یہ چورن بیچتے رہے، اس کی آپ تقریریں سنیں، وہ بندہ آپ کو اب نارمل نظر آئے گا جس طرح وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتا ہے. آج کل کے آپ گلے پھاڑنے والے سارے مولوی بھول جائیں گے، یہ شاید انہی کی جائز روحانی اولاد ہیں. اس کی آپ تقریریں دیکھیں. اس نے آغاز کیا تھا بریلویوں کے خلاف ایک تنظیم بنا کے، لیکن بریلویوں نے شروع ہی میں اس کو فارغ کر دیا. مناظرہ جھنگ ہوا گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ایک بہت بڑے مناظر تھے بریلویوں کے، اشرف سیالوی صاحب. میں نے کافی تقریریں ان کی بچپن میں سنی ہوئی ہیں. مناظرہ جھنگ جو ہے وہ آپ کو کیسٹس میں بھی مل جائے گا، اب شاید آڈیو میں کسی نے یوٹیوب پہ چڑھا دیا ہو کتابی شکل میں. وہ دیوبند اور بریلویوں کا مناظرہ ہوا تھا گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. اس میں حق نواز جھنگوی کو اس نے ذلیل کر کے رکھ دیا اشرف سیالوی نے. پھر دیوبندیوں نے یہ کنکلوڈ کر دیا کہ بریلویوں کے ساتھ تو ہم سینگ پھنسا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے بابوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ہم ذلیل ہو جائیں گے، تو ہم کوئی اور مخالف جماعت ڈھونڈتے ہیں. تو وہاں ایران میں انقلاب آ چکا ہوا تھا، یہاں پہ پراکسی کے لیے بندے ہائر کرنے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سعودیہ کے کہنے کے اوپر. تو یہ مفت کے تو نہیں کہنا چاہیے، پیسے کے اوپر ہی سب کچھ کیا انہوں نے. اویلیبل تھے خدمتگار، انہوں نے اس وقت پھر یہ سپاہی صحابہ بنائی. پہلے بنائی انجمن سپاہی صحابہ، اس کی ایبریویشن بنتی تھی ASS کھوتی. ہاں گدی کو کہتے ہیں نا ایس. پھر ان کو کسی نے مت دی کہ یہ تے کھوتی بندا جے دا مطلب تے چینج کرو. پھر انہوں نے رکھا سپاہی صحابہ پاکستان SSP. پہلے اس کا نام تھا ASS. مولوی دی تو پتہ عقل بھی پوری جی ہوندی ہے نا، تو ایک کھوتی تو پھر SSP بن گیا، یعنی ایس سے SSP سپاہی صحابہ پاکستان. پھر اسی میں سے لشکر جھنگوی اور باقی یہ ساری تنظیمیں نکلی. اس وقت جھنگوی صاحب یہ چورن بیچا کرتے تھے کہ جی یہ اسرائیل اور ایران آپس میں ملے ہوئے ہیں، صرف ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور اگر کبھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو تم میری قبر پہ آ کے تھوکنا، میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا. یہ دو چیزیں روایت ہو رہی ہیں، یعنی دو سند سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کی تقریروں میں. اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح تقریریں ویڈیو میں تو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، بہت کم ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، زیادہ تر آڈیو ہوتی تھی. بہرحال یہ ان کا دعویٰ تھا، وہ اب دعویٰ دوبارہ سے پبلک میں آ گیا اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی اب دیوبندی کب جا کے جھنگوی صاحب کی قبر کے اوپر تھوک پھینکیں گے یا جا کے وہاں پر پیشاب کریں گے. ظاہر ہے اپنے بزرگان دین کی وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوسرے لوگ. ہمارے نزدیک تو یہ ان کا دعویٰ کرنا ہی غلط تھا. اس طریقے سے قبر کی توہین کرنا کسی نان مسلم کی بھی وہ غلط ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنی قبر کے بارے میں اس طرح کی کوئی وصیت کر کے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگ اکابر پرست ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بزرگان دین کی وصیت کے اوپر عمل کریں اور اس کی ویڈیو چڑھائیں کہ ہم نے یہ پورا کر دیا. ظاہر ہے اب اس کے بعد کیا رہ گیا، ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، خامنائی صاحب کو. اب بھی کسی کو شک رہ گیا. اور دیکھیں یہ لوگ ان کی شہادت کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہے، کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کافر تھا تو کافر مر گیا تو شہید کہاں سے ہوا. اور پھر عجیب قسم کی غلیظ گفتگو کر رہے ہیں. اسی کے اوپر 2 FIRs بھی کٹ گئی ہیں. اب دیوبندیوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ جی دیکھیں خامنائی صاحب کی توہین کے اوپر FIR کٹ گئی. تو بھائی یہ تم لوگوں نے قوانین پاس کروائے تھے نا توہین مذہب کے اور مقدسات کی توہین، تو ظاہر ہے ان کے نزدیک تو امام حنیفہ ہے نا وہ خامنائی صاحب. یہ تم نے تو نہیں کسی کو بتانا کہ کسی پرسنالٹی کا اس مکتبہ فکر میں کیا درجہ ہے. جو تمہارے ہاں درجہ امام حنیفہ کا ہے نا
ان سے بڑھ کر درجہ ان کے لیے خامنائی صاحب کا تھا. تو جو قانون تم نے پاکستان میں پاس کروایا تھا تمہارے گاٹے فٹ ہو گیا. اب چیخیں گے اس بات کی. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے توہین مذہب کے جو قوانین ہیں ان کو خام خواہ مس یوز کیا جاتا ہے, یہ فضول حرکتیں ہیں. 295C کا معاملہ ایک الگ سے ہے, اس پہ بھی ہماری ریزرویشن ہے. لیکن یہ جو مقدسات کی توہین والے جو انہوں نے معاملات گھڑے ہوئے ہیں, وہ ایک فرقے کے لیے کوئی ہستی مقدس ہوتی ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اب یہ چیخ رہے ہیں کہ جی دیکھیں 295A کیوں کٹ گئی, 10 سال قید ناقابل ضمانت خامنائی صاحب کی توہین کرنے کے اوپر. بھئی بالکل تمہاری ڈاکٹرن میں صحیح کٹی ہوئی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو پھر اس قانون کے اوپر کوئی بات کرو, نہیں تو یہ ہیٹ تم تک پہنچنی تھی. یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا, وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک. اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے, سمبولک بھی ہے یہ بات, فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو, اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے, دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہے, لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے, اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے. دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی, لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا, آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. یہ ایک دجل ہے, ایک فریب ہے, اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے, لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں. دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے. دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا, اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا. اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی, کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو. یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے, نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے, اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے, لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے. اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں, ویڈیو کیمرہ ہو, یہ کالر مائک ہو, ہمارے کپڑے ہو, ہماری گھڑی ہو, یہ لائٹنگ ہو, یہ قالین ہو, ایئر کنڈیشن ہو, کوئی ایک چیز بتائیں. ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم سب سائنس کی برکات ہے. تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اس کا پازیٹیو یوز. اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سائنس نے سب کچھ یہی کر کے دکھا دیا آپ کو. سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا, حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے, سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ. یہ آسائش ہمارے سامنے. پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے.
ابھی وہ حاجی زندہ ہے جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے۔ سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے، وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیے۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی، دائیں ہے تو بائیں ہو جائے، ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے۔ ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی۔ ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی۔ روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا، آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی۔ 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے۔ اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے، کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے۔ تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو، اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو اس کو بیلنس کر کے چلیں۔ جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو، تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا۔ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں۔ تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام، دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں، اسمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں۔ کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کرتی ہے۔ دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں، 2030 میں ہی ختم کر دیں، سولر انرجی زیادہ بہتر ہے۔ پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے، اسموگ آ گئی ہے، سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی، سورج کی انرجی، رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ دوسری ہے نان رینیویبل انرجی، جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ تیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ سولر انرجی ختم نہیں ہوگی، ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی، اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم۔ وہ سے وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے، سورج نے سنبھالی ہوئی ہے، اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے، خدا نے سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، پودوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا، گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا، اور پھر وہ سورج کی طبیعت سے پگھلنا، اوپر دریاؤں کا چلنا، زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں، لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں
انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی، اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں۔ وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس سے نفع اٹھاؤ، یہ حدود اللہ ہے، انہیں نہیں توڑنا، آخرت کی تیاری کرنی۔ اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے۔ کیوں نہیں؟ اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی، یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا، اسرائیل گائے منگوا لے، ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے۔ قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے، جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مرکزی ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی سورت میں آیا تھا، ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی۔ ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا، آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے۔ عذاب کون سا؟ آخرت کا۔ ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ہاں، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی۔ کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن۔ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے۔ تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہ